ہمارا اتنا ہیلتھ کارڈ ہم لے کے آئے اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ غریب گھرانے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو آدمی, میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کیوں بنایا تھا؟ والدہ کو کینسر تھی, تکلیف میں تھی, یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. میں ایک ڈاکٹر کو میو ہاسپٹل میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے, ڈاکٹر مسعود ہوتے تھے, میں ان سے کنسلٹ کرنے گیا اپنی والدہ کے اوپر. باہر مجھے اس کی ویٹنگ میں ایک آدمی نظر آ گیا, بوڑھا آدمی. وہ جا کے اس سے وہاں پوچھ رہا تھا کہ میرا, اس کا دوائی مانگ رہا تھا, کوئی اس کے جو کمپاؤنڈر جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس کہہ رہا تھا کہ ایک طرف پرچی پکڑی ہوئی, ایک طرف دوائیں پکڑی ہوئی. کہتا میں نے ساری دوائیں لے لی ہیں. اس نے کہا نہیں, آپ نے نہیں لی, آپ نے ابھی یہ بھی لینی ہے. تو اس کی میں نے شکل دیکھی, بوڑھا آدمی. تو جب وہ گیا, میں نے اسے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے جو کینسر سے مر رہا ہے. تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے جیسے لوگوں کو اتنی تکلیف, امیجن کریں بیچارے غریبوں کے اوپر کیا گزرتی. تو سوچے کہ کسی گھر پہ بیماری ہوتی ہے, وہ پہلے سے ہی سبسسٹنٹ مشکل سے اپنا, اور آج کل کے زمانے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا جو بجلی کا بل دے, بچوں کے اسکول فیس دے, کیا کرے. اور ایک بیماری ہوتی ہے, ساری ایویڈنس شو کرتی ہے کہ ایک ایسی بیماری آتی ہے, سب سے زیادہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جاتے ہیں وہ ایک گھر میں بیماری آ جاتی ہے, اس میں سارا گھر بار اپنا پیسہ پوسا خرچ کر کے مقروض ہو جاتا ہے. تو وہ ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا, اور وہ بے حسی دیکھیں ان لوگوں کی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا اس کو بند کر دو. وہ دوسرا بھی سوچ رہا ہے, ہاں وہ کہہ رہا ہے, وہ دوسرا کہہ رہا ہے, وہ شہباز شریف, کہ ہاں بند کر دیتے ہیں, اور میں کہوں گا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. آخر میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ شہباز شریف کے آفس سے پتا چلا ہے کہ جناب اس نے عمران خان اور اعظم خان کا کانورسیشن, اس نے ٹیپ آج ریلیز کر دی ہے. پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے خلاف ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اس چیز میں اس کو عدالت میں لے کے جاؤں, یا وہ 16 ارب کے کیسز جو اس نے, 4 آدمی تو مر چکے ہیں نا, مقصود چپڑاسی بھی مر چکا ہے, 3 اور جو گواہ ہیں وہ بھی مار دیے ہیں, ایک وہ جو ڈاکٹر رضوان ہے وہ بھی بیچارہ انویسٹیگیٹر وہ بھی. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی شروع کدھر سے کریں. ان کے اوپر اتنی کتابیں ان کی چوریوں اور جرموں پہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا چلو, اچھا ہی ہے کہ تم نے سائفر کو لے ہی آئے ہو, اب پبلک کر دو سائفر, قوم کے سامنے لے آؤ, قوم کے سامنے لے آؤ کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو ایک پاکستان کے ایمبیسڈر کو کیا زبان استعمال کر رہا ہے, کس تکبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کی اس میں نہ تم نے اس کو ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑے کانسیکوینسز ہوں گے, اور اگر تم نے ہٹا کے اس کو چیری بلاسم کو لیا تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان کو. یہ سائبر میں یہ لکھا ہوا ہے, چیری بلاسم میں نے خود ایڈ کر دیا ہے. مطلب تو یہی ہے نا اس کا کہ عمران خان کو ہٹا کے تو یہ پہلے سے اچکن سلوا کے بڑی دیر کی انتظار کر رہا تھا یہ. تو یہ میں آج چاہتا ہوں کہ یہ آپ سائفر کو پبلک کے اندر لے آئیں. جو ڈونلڈ لو نے باتیں کی تھی ہمارے اسد مجید کے ساتھ, ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ, وہ ساری قوم کو اب پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس طرح پاکستان کو دیکھتے تھے, کہ ہمیں کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم ان کے کوئی غلام ہیں. میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا ایک اور وہ جتنا گھٹیا چیف الیکشن کمشنر ہے نا, اس سے زیادہ میں نے گھٹیا آدمی نہیں دیکھا. آپ یہ سوچے کہ یہ حکم لے رہا ہے, کس سے حکم لے رہا ہے؟ بگوڑا, جھوٹا, کرپٹ اور نہیں نااہل نہیں, سزا یافتہ ایک چور سے آرڈرز لے رہا ہے کہ جناب کس دن ہمارے وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے. جو میں کہتا تھا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ان کا نوکر ہے,
یہ شریف خاندان اور یہ ساری جو اس نے ڈرامے کیے ہیں مجھے نااہل کروانے کے لیے، وہ لندن میں بیٹھا ہوا مفرور ڈاکو اس کے کہنے پہ کر رہا ہے. اس کے اوپر خیر اس کے اوپر تو ہم نے آگے بھی چلنا ہے، کیونکہ اس میں اتنی تو شرم نہیں کہ خود ہی استعفیٰ دے دے اس لیٹسٹ آڈیو لیکس کے بعد. لیکن انشاءاللہ اس کو ہم عدالت میں بھی لے کے جائیں گے.